وہ بڑی شان سے گداز قالینوں پر قدم رکھتا ہوا محل میں داخل ہو رہا تھا، جبکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا اسٹور روم کے فرش تلے بنے ہمارے بل میں جا رہا تھا۔ میں برآمدے میں کھڑی تھی، میرے گرد خادماؤں کا جھرمٹ تھا جو مجھے اس کی بے تاب نظروں سے تحفظ فراہم کیے ہوئے تھیں۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو؟ اس نے استجابیہ انداز سے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ چمن اور گھر قندیلوں سے نور بنے ہوئے تھے۔ آپ کا خاندان تو بہت عالی ہے۔ وہ میری پیروی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا استقبالیہ کمرے میں چلا آیا، پھر شش و پنج میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ بحفاظت اپنے گھر پہنچ چکی ہیں۔ ارے نہیں، ذرا کرم، آپ تشریف رکھیے، میرے گھر والے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ میں نے اشارہ کیا۔ خادمائیں میرے ساتھ ہی پردوں کے عقب میں غائب ہو گئیں۔ چند ہی ثانیے گزرے تھے کہ پہلو کا دروازہ کھلا۔ مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے خیر مقدم کو صرف میری ہمشیرہ ہی تھی۔ دراصل مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے کو رونق بخشنے آئے ہیں۔ میں پردے کی دوسری جانب تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یوشی فیوجی نے کوئی اشارہ کیا ہے۔ چند لمحے بعد بھائی نے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں امی یوشی کا پوتا ہوں۔ ان کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی رات ہمیں شرفِ میزبانی بخشیے۔ بہت ممنون ہوں۔ مجھے یوشی فیوجی کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے دادا کو آپ کی آمد سے باخبر کر دوں۔ وہ اس وقت گوشہ نشین ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور میں نے اپنے بھائی کے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی۔ اس رات پھر میرا بھائی واپس آیا، نہ میری ماں اور نہ ہی دادا جان۔ میرے پاس میری سہیلیاں تھیں۔ ہم سب خاموش تھے، جبکہ یوشی فیوجی تنہائی کے احساس سے کس قدر بے چین تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی پنکھی اس انداز سے گرائی کہ پردہ تھوڑا سا ایک جانب سرک گیا۔ میں نے مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا۔ پھر مہمان کو کھانا پیش کیا گیا۔ مجھے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو آئی۔ عین اسی وقت میرے نتنوں میں ایک مردہ چوہے کی بو بھی آ رہی تھی، جس کا انتظام میرے بھائی نے کیا تھا۔ مہمان نے کھانا بڑی رغبت سے کھایا اور خشک چوڑے پتے پر سے بارش کا پانی پیا۔ پانی کی یہ صورت صرف مجھے نظر آ رہی تھی، کیونکہ یوشی فیوجی کے لیے تو یہ انتہائی صاف ستھرا پانی تھا جو مرمری ساغر سے پیش کیا گیا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد یوشی فیوجی نے پردے کی جانب دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت نظم کے اشعار پڑھے، جن کا مطلب کچھ یوں تھا کہ چاند سیاہ بدلیوں کی اوٹ میں ہے، اگر یہ بدلیاں چاند کے چہرے سے ہٹ جائیں تو میں اسے جی بھر کے دیکھوں۔ میں اس کے بامعنی اشعار سن کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے سوچا، اگر میں کچھ نہ بولی تو وہ جان جائے گا کہ وہ کسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ وہ ارد گرد دیکھے گا۔ ممکن ہے وہ خود کو اپنے گھر کی بجائے مٹی میں لتھڑا اور مکڑی کے جالوں میں پھنسا دیکھ لے، جیسے کہ میں اسے اپنی دوسری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اس جانب تشریف لے آئیے، میں نے ہمت جمع کر کے کہا۔ میری جانب سے یہ پیشکش کچھ قبل از وقت تھی، لیکن مجھے اس کی توجہ ہٹانے کا کوئی اور طریقہ نہ سوجا تھا۔ یوشی فیوجی کچھ دیر پلکیں جھپکتا رہا، پھر اٹھ کر میرے پاس چلا آیا۔ ایک عالی مرتبت خاتون شاذی تنہا ہوتی ہے، اس لیے میری خادمائیں بھی میرے پاس آ گئیں۔ پھر وہ سو گئیں۔ ان میں سے ایک تو ہلکے ہلکے خراٹے بھی لے رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی پنکھی اب بھی میرے چہرے کے سامنے تھی، جسے یوشی فیوجی نے آہستگی سے پکڑ کر ایک جانب رکھ دیا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ان پر مہر محبت ثبت کر دی۔ میں نہال ہو گئی۔ اس سے پہلے میری جوڑی میرے بھائی کے ساتھ بنی تھی، لیکن اس وقت ہم بہت کم سن تھے۔ میں ایک آدمزاد کے ساتھ جوڑی کوئی ایسی مختلف تجربہ نہ تھی۔ پھر بھی یہ مجھے بہت مختلف اور بہت منفرد لگا۔ یوشی فیوجی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ تو وہ اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ میں اس کے جمال کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے میرے آنسو پونچھے تو میں سسک پڑی اور اپنا چہرہ اپنے گیسوئیں میں چھپا لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اضطراب سے پوچھا۔ وہ کس قدر اداس اور غمگین ہوگی، میں نے کہا۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری بیوی، میں نے کہا۔ مگر میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تب مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ یہ ہمارا جادو تھا جو پوری طرح اس کے سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ صبح ہوئی لیکن یوشی فیوجی رخصت نہ ہوا۔ وہ اب میرا تھا اور میرے پاس تھا۔ مجھ سے باتیں کرتے تو جیسے وہ تھکتا ہی نہیں تھا۔
مشاطہ نے مجھے خوب سنوارا تھا اور خادماؤں نے نیا معطر لباس زیب تن کرایا تھا۔ پھر پہلو کا دروازہ کھلا اور میں نے دادا کو وہاں کھڑے پایا۔ اس نے سرخ چوغا پہن رکھا تھا۔ میں کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ کمرے کی بے ترتیبی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آدم زاد کے ساتھ میری جوڑی بننے کا مرحلہ انجام کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن دادا نے کچھ نہ کہا، وہ شاید انجان بن گئے تھے۔ اوہ تو آپ ہیں، دادا نے مسرت سے کہا۔ میں می یوشی ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ یوشی فیوجی نے جھک کر کہنا چاہا، میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ دادا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے پوتے نے رات ہی مجھے بتا دیا تھا۔ دراصل میں گوشہ نشین تھا۔ یوشی فیوجی ایک بار اور جھک کر آداب بجا لایا، بولا آپ کی پوتی لاکھوں میں ایک اور بے حد ذہین خاتون ہے۔ ہاں، دادا مسکرائے، مجھے یقین ہے آپ اپنے لفظوں کا پاس بھی کریں گے۔ یقیناً، یوشی فیوجی نے کہا، اور آپ کا گھر بہت عالی شان ہے۔ اب آپ یہیں ٹھہریں گے؟ دادا نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، یوشی فیوجی نے کہا۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ جام صحت نوش فرمائیے، دادا نے دعوت دی۔ یوشی فیوجی بلا تامل اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ دادا اور یوشی فیوجی کمرے سے نکل گئے۔ جب یوشی فیوجی لوٹا تو تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ ہماری شادی ہونا قرار پا گئی تھی۔ شادی کے رسم کے آغاز میں ہمیں 72 گھنٹے باہم گزارنے تھے۔ تیسری رات شادی کا کیک کھانا تھا اور بھکشو کی موجودگی میں شراب کے جام پینے تھے۔ میں نے اور یوشی فیوجی نے شادی کی رسمیں دیکھی۔ بھکشو ہاتھ اٹھا کر دعائے کلمات کہہ رہا تھا، لیکن جب میں نے دوسری نظروں سے یہ سب دیکھا تو میں سسک پڑی۔ 4 لومڑیاں اور ایک پاگل سا غلیظ آدمی گرد و غبار میں لتڑے ہوئے تھا۔ میں یوشی فیوجی سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے بہتر سے بہتر کی خواہاں تھی۔ کیا یہ سب کچھ اس کے اپنے خوبصورت گھر اور پیاری سی بیوی سے اچھا تھا؟ اس سوال کا میں کوئی جواب نہ دے پائی، سوائے اس کے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت تھی اور میں نے اسے پا لیا تھا بس۔ ہماری معمول کی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ شروع میں یوشی فیوجی ہر رات اور دن کا بیشتر حصہ گھر پر گزارتا۔ وہ چاندنی راتوں میں مجھے خوبصورت اشعار سنایا کرتا تھا۔ جس رات ہمارا تکیہ مشترک نہ ہوتا وہ کچھ لکھنے میں مصروف ہوتا یا پھر برش اور رنگوں سے تصویریں بنانے لگ جاتا۔ ایک روز اسی طرح وہ لکھنے میں کچھ مگن تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ میرے پاس ایک ڈائری ہے، وہ بولا۔ میں ہمیشہ سے ڈائری لکھتا آیا ہوں، میری بیوی۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میرا سانس ایک دم سینے میں اٹک گیا۔ مجھے علم تھا کہ بیوی سے اس کی مراد میں نہیں۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر ہلایا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، جانے میں کیا کہنے لگا تھا بھول ہی گیا، شاید کچھ دیر بعد دوبارہ یاد آ جائے۔ چلو اب سو جاؤ، میں نے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وقت گزرتا رہا۔ یوشی فیوجی نے اب مجھے تنہا چھوڑنا شروع کر دیا۔ میں اب دادا اور بھائی کے ساتھ ہوتی، میں آہ بھر کے رہ جاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ مجبوری ہے۔ آدمی کو اپنے جیسے کسی اور آدمی کی صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جادو یعنی فاکس میجک ایسا تھا کہ میرے سرتاج کی ذمہ داریاں بالکل ایسی ہی تھیں جیسی کہ اس کی اصل زندگی میں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا مستقل آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان میں سے کچھ ضرورت مند ہوتے تو کوئی کسی کا پیغام لے کر آنے والے۔ میرے شوہر کے وسیع رابطے تھے۔ اس نے میرے بھائی کو ایک اچھی ملازمت دلا دی تھی۔ یہ کتنا عجیب تھا کہ مجھے خود بھی عجیب لگا۔ میرا بھائی بھلا کیا ملازمت کر سکتا تھا؟ میں بھی روباہ تھی اور وہ بھی۔ حقیقت میں تو میرے بھائی کی کوئی نوکری تھی نہ لوگوں کا مستقل آنا جانا۔ یہ تمام باتیں خواب تھیں۔ میں اس سب کی وضاحت سے قاصر ہوں۔ یوں سمجھیے کہ یہ فاکس میجک تھا۔ ایک روز میرا شوہر دادا کے ساتھ شکار پر نکلا۔ میں گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی۔ مختلف کمروں میں بے مقصد ٹہلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک مجھے اپنی کباہ کی آستین میں سے وہی سفید سی گیند مل گئی جو دادا نے مجھے ایک بار دی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا بھائی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ہمشیرہ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، یوشی فیوجی کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی گھبرا گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یوشی فیوجی کے اصل گھر کی بات کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال آیا کہ کہیں یوشی فیوجی ہمارے طلسمی حصار سے نکل کر اپنی اصلی دنیا میں نہ لوٹ گیا ہو، اپنے گھر نہ پہنچ گیا ہو۔
وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے چاروں طرف نوکر پھیلا دیے ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ وہ مجھے آستین سے پکڑ کر باہر کی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ مجھے فوراً ایک خیال آیا۔ میں خود کو چھڑا کر پیچھے ہٹی اور پوچھا، کیا اس کی بیوی بھی وہاں ہے؟ میرا خیال ہے وہ نہیں موجود، سبھی نوکر وغیرہ ہیں اور یوشی فیوجی کا بیٹا۔ اس کا بیٹا بھی تھا؟ میں نے پوچھا اور باہر ٹپکی۔ ایک روبرو عورت سے دوبارہ روباہ کی جون بدلنا خاصا مشکل تھا۔ اس عمل کے دوران مجھے یوں لگا جیسے میں پتھروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور میرے اعصاب چٹک رہے ہوں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لومڑی بن کر اسٹور روم کے فرش تلے گھس گئی اور یوشی فیوجی کے گھر میں ہونے والے ہنگامے کو بنظر خود دیکھنے لگی۔ وہاں یوشی فیوجی کی شکل کا ایک لڑکا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ طلسم آزمائی سے قبل جب میں یوشی فیوجی کو دیکھا کرتی تھی تو اس لڑکے کو نہ دیکھ سکی تھی۔ اگرچہ وہ نوعمر تھا لیکن اس کے احکامات میں اپنے باپ کا سا دبدبا تھا۔ نوکر اس کے احکامات کی تعمیل میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک بھکشو چمن میں گھوم پھر کر کچھ تلاش کر رہا تھا اور گوتم بدھ کا نام لے کر مناجات پڑھ رہا تھا۔ وہ یوشی فیوجی کی واپسی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ بھکشو ہمارے قریب سے گزرا تو ہم نے اپنی سانس روک لیے، لیکن وہ ٹھہرا نہیں اور کچھ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ گوتم بدھ لومڑیوں سے مات کھا گیا تھا۔ ہم کچھ دیر اسٹور روم کے فرش تلے چھپے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، لیکن کسی نے اسٹور روم کے فرش کے نیچے نہ جھانکا۔ ویسے بھی ایسی جگہ کسی آدمی کی موجودگی کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟ جب میں دوبارہ عورت کی جون میں آئی تو مجھ پر ایک انکشاف ہوا۔ جب میں نے ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ کیا کہا؟ تم ماں بننے والی ہو؟ میں نے تو یہی محسوس کیا ہے، میں نے کہا۔ جب میں نے دوبارہ عورت کا روپ دھارا تو مجھے یہ محسوس ہوا۔ میں یہ بھی محسوس کر رہی ہوں کہ یہ بیٹا ہے۔ اوہ بیٹا، کتنی اچھی خبر ہے، تم اس گھر کے لیے کتنی بڑی خوشی لانے والی ہو۔ لیکن ماں، میں نے قدرے پریشان ہو کر کہا، یہ کیسے ہوگا؟ میں روباہ ہوں، میرا بچہ بھی روباہ ہوگا۔ یوشی فیوجی جب یہ دیکھے گا تو مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ماں میری کم عقلی پر ہنس دی۔ تم عورت بنی ہو، تمہاری شادی ایک آدم زاد کے ساتھ ہوئی ہے، تمہارا بچہ ایک انسان ہوگا، تمہارا شوہر دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ میں یہ خوشخبری تمہارے دادا کو سناتی ہوں۔ ماں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ یوشی فیوجی نے سنا تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ میرا وزن بڑھتا گیا، مجھے چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اگرچہ میرے شوہر کو اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا، لیکن اسے جو بھی لمحہ میسر آتا وہ میرے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا۔ پھر بھی میں بور ہونے لگتی۔ ایسے وقت میں دادا کی دی ہوئی گیند نکال کر اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی۔ میں اسے ہوا میں اچھال کر پکڑتی۔ جب کبھی یہ میری گرفت سے نکل جاتی تو میری خادمائیں دوڑ کر آتی اور گیند اٹھا کر میرے حوالے کر دیتی۔ بچے کی پیدائش بڑی آسانی سے ہو گئی، حالانکہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ماں نے اسے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی، یوشی فیوجی دوڑتا ہوا سیدھا میرے پاس آیا۔ میرا بیٹا، مجھے اسے دیکھنے دو۔ وہ خوشی سے پکار اٹھا، تم کس قدر شاندار عورت ہو۔ میں نے دائیا کو اشارہ کیا کہ بچہ میرے شوہر کو دکھائے۔ بچے کو دیکھتے ہی یوشی فیوجی نے کہا، کتنا پیارا بچہ ہے، تم کس قدر غیر معمولی عورت ہو، اتنا صحت مند اور خوبصورت بچہ۔ میں خاموش رہی۔ میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک گندے چیتھڑ میں ملبوس آدمی کی پرچھائی ہے جو تاریکی میں لومڑی کے پلے کی بند آنکھوں پر بوسہ دے رہا تھا۔ عالم روباہ میں وقت بڑی انوکھی چیز ہے۔ برسوں بیت گئے، ہمارے لیے بھی اور یوشی فیوجی کے لیے بھی۔ ہمارا بیٹا بڑی تیزی سے بڑا ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ کھلونا تیروں کے ساتھ پرندوں کا شکار کرنے اور سواری کرنے لگا۔ ہم پر تو برسوں کا وقت بیت چکا تھا، مگر اصل دنیا میں جہاں سے کہ یوشی فیوجی آیا تھا وہاں محض چند روز ہی گزر پائے تھے۔ میرے بھائی نے جو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا مجھے بتایا کہ یوشی فیوجی کی دوسری بیوی میکے سے لوٹ آئی ہے۔ اب وہ کیسی لگتی ہے؟ میں نے پوچھا اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو اپنے باپ کے نقش قدم پر رنگوں اور برش کی مدد سے تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت غمزدہ اور اداس ہے، بھائی نے جواب دیا۔ تمہارا کیا اندازہ تھا؟ میں نے اپنا سر نفی میں ہلایا، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں تو پردے کے پیچھے تھی اور بھائی مجھے دیکھنے سے قاصر تھا۔ میرا خیال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے کہا، ہماری دنیا میں یوشی فیوجی کو آئے برسوں بیت چکے ہیں، مگر اس دنیا سے باہر کی اصل دنیا میں اس کی گمشدگی کو فقط چند روز ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ سے سفید گیند گر گئی اور فرش پر لڑکتی چلی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے استہزائیہ انداز سے پوچھا۔ میرے بھائی نے
آہ بھری اور بولا، ہمشیرہ تم کیوں باہر نہیں نکلتی؟ کیا تم بیمار ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو، لیکن اب تو اس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہے۔ جب میرا شوہر میرے پاس ہو تو میں گھر میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ ہمشیرہ ہم کھیلا کرتے تھے تم اور میں، یاد نہیں؟ ہم چاندنی راتوں میں جنگل میں جاتے تھے، چوہے پکڑتے تھے، آنکھ مچولی کھیلتے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا، لیکن مجھے احساس تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بہت کچھ ہو گیا تھا۔ تو پھر آؤ اب میرے ساتھ باہر چلو۔ بھائی پردہ ہٹا کر اندر چلا آیا اور میرا بازو تھام لیا۔ میرے بیٹے نے میری جانب دیکھا تو میں نے خادموں کو اشارہ کیا کہ اسے کمرے سے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو گئی۔ ایک بار پھر روباہ بنتے ہیں۔ اس بار عورت سے دوبارہ لومڑی بننا بے حد اذیت ناک تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری اصلی چمڑی ادھڑ رہی ہو۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھائی کی جانب دیکھا اور اسٹور روم کے فرش سے باہر نکل آئی۔ رات کا آغاز تھا، چاند تقریباً پورا تھا۔ مشرق میں ستارے چاند کی روشنی سے ماند ہو گئے تھے، جبکہ دور مغرب میں ٹمٹما رہے تھے۔ ہم باغ میں چلے گئے۔ جب میں باغ کی بنی مصنوعی آب جو کہ چھوٹے سے پل پر پہنچی تو میں چونک پڑی۔ نیچے پانی میں میرا عکس جھلملا رہا تھا۔ بھائی رک گیا اور میرے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس کا انداز سرگوشی کا سا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی کہ پانی میں میرا عکس عورت کا تھا۔ گھر سارا روشن تھا، برآمدوں میں مشعلیں لٹکا دی گئی تھیں، جبکہ کمروں میں چراغ اور آتش دان روشن تھے۔ حالانکہ یہ موسم گرما تھا اور رات تپ رہی تھی، بہت سے کمروں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ مکان کی روشنی میں نے پروانوں کو دیکھا جو دیوانہ وار شعلوں میں جل رہے تھے۔ شمالی سمت کے کمروں میں جہاں شکیبوں کا کمرہ تھا روشنی مدھم تھی۔ میں دبے قدموں برآمدے کے قریب کھسک آئی اور اندر جھانکنے لگی۔ شکیبو غمزدہ اور اداس بیٹھی تھی، جبکہ ایک بھکشو سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ گھر کے نمایاں کمرے روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کا دوسرا بیٹا بڑی عمر کے چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ بڑی عمر کے وہ آدمی سفری کپڑوں میں تھے۔ وہ شکیبو کے بھائی لگتے تھے۔ وہ درخت کا ایک تنہ کاٹ لائے تھے جو آدمی کے قد جتنا بڑا تھا۔ سب اس کے تنے کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک بھکشو بھی تھا۔ سبھی نے عجیب و غریب قسم کے لباس پہن رکھے تھے، شاید یہ ماتمی لباس تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس گھر میں کوئی مرد تو نہیں ہوئی تھی۔ پھر ماتم کیسا؟